مسیح خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ تمام مسیحی بہن بھائیوں کی سلامتی ہو جو اس وقت میرے یوٹیوب چینل پیٹر عمران جان آفیشیل پر خداوند کے پاک کلام کو سن سیکھ اور سمجھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وعدے کے مطابق جیسا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ آگے آنے والے چند دنوں میں ہم دانیل نبی کی کتاب، دانیل نبی کی رویا اور دانیل نبی کے خواب کے متعلق تفسیری جائزہ دانیل نبی کی کتاب کا لیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آئیے ہم دانیل نبی کی کتاب کا تفسیری جائزہ لینے سے پہلے اس بات کو جان لیں، اس بات کو سن لیں اور اس بات کو اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ دنیا میں خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہی لا تبدیل کلام ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند ہی کا کلام ہمیں نور، زندگی اور روشنی عطا کرتا ہے اور ہماری زندگی کے اندھیرے جگہوں کو تاریکی میں تبدیل کرنے کی طاقت، قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں کل 66 کتابیں ہیں اور بائبل مقدس دنیا کی وہ بہترین کتاب ہے جسے ہم خداوند کا پاک کلام ہمارا ایمان ہے، اور دنیا میں بائبل مقدس ہی واحد ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ گفٹ کی جانے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ کر سنائی جانے والی کتاب بھی ہے، اور بائبل مقدس ہی دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والی کتاب بھی ہے، اور بائبل مقدس ہی دنیا میں ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ فروخت کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس دنیا میں ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پرنٹ کی جاتی ہے، یعنی اس کی چھپائی وہ کی جاتی ہے، اور بائبل مقدس دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کا دنیا کی لگ بھگ ہر ایک زبان میں، ہر ایک علاقے کے مطابق اس کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور بائبل مقدس ہی دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے جس کو سب کتابوں سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے زندہ اور پاک خدا یہوہ پاک خدا کا لا تبدیل کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو منور کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ کلام مقدس، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی، سب سے زیادہ سنائی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی اور سب سے زیادہ زبانی یاد کی جانے والی بھی کتاب ہے۔ جہاں پر ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور دانیل نبی کا صحیفہ ان تمام صحائف میں سب سے زیادہ اسٹڈی کیا جانے والا، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ مطالعہ کیے جانے والا جو صحیفہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں موجود ہے وہ دانیل نبی کا صحیفہ ہی ہے۔ یعنی دانیل نبی کی کتاب دنیا میں بائبل مقدس میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ دانیل نبی کی کتاب، دانیل نبی کا صحیفہ ہی ہے۔ میرے عزیزو، دانیل نبی، اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں انبیاء کرام کو دیکھیں تو انبیاء کرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر۔ انبیاء اکبر سے مراد ہے جو بڑے پیغمبر ہیں، اور انبیاء اصغر سے مراد جو چھوٹے پیغمبر ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ محض شخصیت یا علم کے لحاظ سے چھوٹے اور بڑے نہیں ہیں۔ تمام جو انبیاء کرام بائبل مقدس میں مرقوم اور درج ہیں وہ تمام برابر ہیں، لیکن ان کو بڑے اور چھوٹے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے صحائف بڑے ہیں ان کو انبیاء اکبر کہا جاتا ہے، اور جن کے صحائف چھوٹے ہیں ان کو انبیاء اصغر کہا جاتا ہے، اور دانیل نبی انبیاء اکبر میں سے آتا ہے۔ دانیل نبی کی کتاب، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دانیل نبی کی کتاب دنیا میں بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے سب سے زیادہ مطالعہ کی جانے والی کتاب ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، دانیل نبی کی کتاب کے متعلق اس سے پہلے کہ ہم دانیل نبی کی رویا، دانیل نبی کے خواب ان پر غور کریں، سب سے پہلے ہم دانیل نبی کی کتاب کے متعلق چند باتوں کو سیکھیں گے، اور آج جو دانیل نبی کی رویا کا تفسیری مطالعہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دانیل نبی کی کتاب کے متعلق اور دانیل نبی کی شخصیت کے متعلق چند باتوں کو سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، دانیل یہ ایک عبرانی نام ہے، اور عبرانی میں اس کو دانیال یا ڈینیل کہا جاتا ہے، اور انگلش میں جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ دانیل کو ڈینیل انگلش میں کہا جاتا ہے اور اردو میں دانیل لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے نام کا مطلب دیکھتے ہیں۔ اردو میں دانیل نام کا مطلب ہے خدا منصف ہے یا خدا میرا
منصف ہے یا میرا خدا منصف ہے یا میرا خدا عادل اور منصف ہے۔ دانیل نبی کا نام دو ناموں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، دانی اور ایل۔ اب اردو میں ہم اس کو دانی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں ڈین اور ایل ہے، اور عبرانی میں بھی ڈین اور ایل ہی لکھا گیا ہے۔ ڈین یعنی کہ DIN یا DAN، جس کا مطلب ہے منصف یا عادل، اور ایل جیسا آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ ایل خدا کا نام ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، یا دانیل نبی کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا منصف ہے یا میرا خدا منصف ہے، میرا خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم انگلش میں دیکھیں جو ڈینیل ہے تو وہاں پر بھی DIN ڈن جج یا DAN اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جج، اور ایل کا مطلب پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایل خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دانیل نبی کا تعارف میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انگلش میں اس کا پڑھیں ترجمہ تو لکھا گیا ہے گاڈ از مائی جج۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کا ظہور کب ہوتا ہے، دانیل نبی جیسا دانیل نبی کے صحیفے کو اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھول لیجئے۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، شاہ یہودا یہویاکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں۔ اور یہ جو شاہ یہودا ہے جس کا پہلے باب کی پہلی آیت میں نام درج کیا گیا ہے، شاہ کا مطلب بادشاہ ہے، اور یہودا اس کا قبیلہ ہے، اور یہویاکیم اس کا نام ہے۔ یعنی یہویاکیم جو بادشاہ ہے قوم بنی اسرائیل کا، اس کی سلطنت کے تیسرے سال میں جو نبوکدنضر بابل کا بادشاہ، کسدیوں کا جو بادشاہ ہے، اس کی سلطنت کے دوسرے سال میں یہ دانیل نبی کا ظہور ہے، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ دانیل نبی کا انٹروڈکشن کب ہوا ہے۔ دانیل نبی کا ظہور شاہ یہودا یہویاکیم بنی اسرائیل کے بادشاہ کے تیسرے سال میں، اور نبوکدنضر جو ملک بابل کسدیوں کا بادشاہ ہے اس کی سلطنت کے دوسرے سال میں دانیل نبی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور دانیل نبی اور اس کے ساتھیوں کا جو خاندان ہے، دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل سے اور شرفا میں سے تھے۔ جب نبوکدنضر ان تمام لوگوں کو یروشلم پر حملہ آور ہوا اور یروشلم کے تمام لوگوں کو اور ہیکل کے ظروف کو وہ اپنے ملک بابل میں لے گیا، اور جانیے کہ بابل جو بابل کا ملک ہے یہ موجودہ عراق میں موجود ہے۔ موجودہ عراق جو ہے یہی جو پرانے دور دانیل نبی کے دور کا بابل ہے، اور اس کا نام بابل جو بابل کا برج، جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جب انسانوں نے مل کر سونار کے میدان میں جب بابل کا برج بنانے کی خواہش کی اور اس کو بنا رہے تھے تو خدا نے آ کر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، یہ وہی بابل ہے، اور وہیں پر بابل کا برج بنایا گیا تھا۔ اور نبوکدنضر چونکہ وہ بابل کا بادشاہ ہے تو بابل جو اس ملک کو نام دیا گیا ہے وہ اس کے جو بڑا دیوتا بال دیوتا ہے اس کے نام کی مناسبت سے اس کا نام بابل رکھا گیا ہے۔ بال دیوتا کے نام سے بابل کا جو ملک ہے اس کا نام رکھا گیا، اور جو بابل کا ملک ہے اس کا جو بادشاہ ہے نبوکدنضر، اس کی سلطنت کے دوسرے سال میں وہ یروشلم پر حملہ کرتا ہے اور آ کر بہت سارے لوگوں کو اسیر کر لیتا ہے، اور بابل کے ملک جو کسدیوں کا بادشاہ ہے وہاں پر وہ لے جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جا کر حکم کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو قوم بنی اسرائیل کے غلام جن کو ہم بنا کر لائے ہیں ان میں سے تم کن لوگوں کو چننا، بنی اسرائیل میں سے ہونا ان کا ضروری ہے، پھر بادشاہ کی نسل سے ان کا ہونا ضروری ہے، پھر یہودا کے قبیلے میں سے ان کا ہونا ضروری ہے، اور شرفا میں سے، اور وہ شریف انسان بھی ہونے چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی اور اس کے ساتھی جن کو چن لیا جاتا ہے بادشاہ کے محل میں خدمت کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی اور اس کے ساتھیوں کی جو قابلیت ہے، کیوں ان کو سلیکٹ کیا گیا، جو ان کی قابلیت ہے دانیل نبی کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، وہ بے عیب تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عیب سے مراد کہ ان کے جو جسمانی طور پر وہ بالکل پرفیکٹ تھے، وہ بے عیب تھے، اور بے عیب کے ساتھ لکھا ہے خوبصورت بھی تھے، اور خوبصورت کے ساتھ لکھا گیا ہے حکمت میں ماہر، ہر طرح سے دانشور، صاحب علم، شاہی محل میں کھڑے ہونے کی لیاقت۔
दानियल नबी का सीफा पहला बाब 4 आयत हमें ये बताती है कि इन लोगों का चुनाव किस बेस पर हुआ, इन लोगों में क्या क्या क्वालिटीज थी। मैं आप सबके लिए दोबारा पढ़े देता हूं कि दानियल नबी और इसके साथियों में क्या क्या क्वालिटीज थी। वो बेऐब थे, वो खूबसूरत थे, हिकमत में माहिर, हर तरह से दानश्वर, साहिबे इल्म, शाही महल में खड़े होने की लियाकत उनमें मौजूद थी और इसलिए उनको चुना गया। फिर हम देखते हैं कि दानियल नबी और उनके साथियों पर एक मुख्तार बनाया जाता है और ख्वाजा सराओं का सरदार स्पिन्स, जिसके नाम का मतलब है हॉर्स नोज, यानी घोड़े की नाक वाला, शायद उसका नाक बहुत चौड़ा या बड़ा हो सकता है, जिसकी मुनासबत से उसका नाम शायद बादशाह ने यह तजवीज़ किया हो। लेकिन स्पिन्स जो ख्वाजा सराओं का सरदार था, उनको दानियल और उसके साथियों पर मुख्तार बना दिया गया। अब हम देखेंगे इल्म और ज़बान क्यों उनको स्पिन्स के हवाले, जो ख्वाजा सराओं का सरदार था, उनके हवाले किया और वो उनको कसदियों के अलूम और उनकी ज़ुबान की तालीम दे। दानियल नबी का सहीफा पहला बाब 4 आयत में ये मरकूम है कि वो उनको कसदियों के अलूम और उनकी ज़बान की तालीम दे। याद रखिए, जब दानियल नबी और इसके साथियों को और इसके कबीले को गिरफ्तार करके या गुलाम बनाकर ये बाबल में लेकर आए हैं, तो वहाँ पर बाबली जो यरूशलेम की जो ज़बान थी, ये लोग इब्रानी लोग थे और इब्रानी ज़बान इस्तेमाल करते थे। लेकिन नबूकदनज़र जो बाबल का बादशाह है, जो कसदियों का बादशाह है, बाबल के अंदर अरामी ज़बान बोली जाती थी और वही समझी जाती थी और वही कानूनी या जो उनकी रियासती ज़बान थी या उनकी जो मदर टंग थी वो अरामी थी। अब दानियल और इसके साथियों को अरामी नहीं आती थी, बल्कि इनको तो इब्रानी आती थी। तो इसलिए उन्होंने ख्वाजा सराओं के सरदार के हवाले इन लोगों को देखा जो खूबसूरत थे, साहिब इल्म थे और हर तरह से वो दानश्वर भी थे। इन लोगों को सिलेक्ट किया गया और इनको ख्वाजा सराओं के सरदार के हवाले किया गया ताकि वो इनको कसदियों के अलूम और उनकी तालीम दे। फिर हम देखते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कितनी देर तक इनको ये अलूम सीखने थे। परवरिश और तरबियत के साल 3 सालों तक उनकी परवरिश करना और इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सकेंगे। दानियल नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है 3 साल तक उनकी परवरिश होती है और उसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े होने के लायक होते हैं। यानी दानियल और उसके साथी 3 साल तक जो अलूम है, बाबली अलूम है, उनको वो सीख रहे हैं, बाबल की ज़बानें सीख रहे हैं, बाबल के जो बादशाह के महल के कवानीन हैं उनको सीख रहे हैं, रियासती कवानीन सीख रहे हैं, माशरती कवानीन सीख रहे हैं, मजहबी कवानीन सीख रहे हैं और 3 सालों तक उनकी ये ट्रेनिंग जारी और सारी रही। इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे अजीज़ों उनके लिए मुकर्रर करदा खुराक का भी वजीफ़ा मुकर्रर किया गया था और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। दानियल नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में यह मरकूम है कि बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक मुकर्रर की और ना सिर्फ शाही खुराक मुकर्रर की बल्कि उसने अपने पीने की मै में से भी रोज़ाना का वजीफ़ा इन दानियल और इसके दोस्तों के लिए मुकर्रर किया। आप इस बात को देखें और समझें क्योंकि बादशाह इस बात को जानता है कि दानियल नबी और इसके जो साथी हैं ये बादशाह की नस्ल में से हैं, ये शाही खुराक खाने के आदी होंगे, शायद ये मै पीने के आदी होंगे। तो इसलिए बादशाह ने उनको अपना लगाव दिखाने के लिए और उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए बादशाह ने उनको शाही खुराक और शाही मै में से उनके लिए रोज़ाना का वजीफ़ा मुकर्रर किया। अब दानियल नबी की उम्र के बारे में बात करते हैं कि दानियल नबी की कुल उम्र कितनी थी। मेरे साथ निकालिए दानियल नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत यानी पहले बाब की आखिरी आयत में लिखा है और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। सिर्फ यही एक आयत है जो दानियल नबी की उम्र का थोड़ा सा तयन हमें बताती है कि उसकी उम्र कितनी है या कितनी देर तक वो जिंदा रहा। ताहम बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्से में दानियल नबी की मौत का कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ यही लिखा गया है कि दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। हो सकता है उसकी कुछ देर के बाद उसका इंतकाल हो गया हो या तब भी शायद वो और चंद साल भी जिंदा रहा हो। अब हम देखते हैं कि दानियल नबी और इसके साथी जो जिनको गुलाम बना के बाबल के बुर्ज वाले मुल्क में यानी कसदियों का बादशाह नबूकदनज़र ले आया है, तो ये कुल 4 अफराद हैं और इनके जो नाम हैं और इनके जो तराजम हैं वह आपके सामने पढ़े देता हूं। जो इब्रानी नाम है वो है दानियल,
اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے، اور انگریزی میں اس کا جو ترجمہ ہے گاڈ از مائی جج۔ اس کے بعد جو اس کا پہلا دوست ہے حننیہ، حننیہ کے نام کا مطلب ہے خدا کا احسان ہے، اور انگلش میں گاڈ فیورز۔ اور پھر جو اس کا تیسرا دوست ہے میسائیل، میسائیل کا مطلب ہے میکائیل فرشتہ جنگجو ہے، میکائیل دا آرک اینجل۔ اور اس کے بعد جو چوتھا اور آخری ہے عزریہ، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرح سا، کہ خدا کی طرح جیسا، اور موسٹ لائک گاڈ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیل اور اس کے دوستوں کو ٹریننگ کے لیے سپنز جو خواجہ سراؤں کا سردار ہے اس کے حوالے کیا، تو بادشاہ نے ان چاروں کا نام تبدیل نہیں کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو سپنز ہے، جو خواجہ سراؤں کا سردار ہے، ان کے حوالے یا ان کی مختاری میں دانیل نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو دیا گیا ہے، تاکہ وہ جو علوم ہیں، کسدیوں کے علوم ہیں، وہ ان کو سکھائے، اور جب اس کے سپرداری میں وہ دیے جاتے ہیں تو وہ ان کے نام تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ان ناموں کو ہم دیکھیں گے اور ان کے تراجم کو بھی دیکھیں گے۔ دانیل، جس کا نام عبرانی میں نام دانیل ہے اور آرامی میں اس کا نام بیلت شزر رکھا گیا ہے، اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا کی جان کا محافظ، یا خدا کی جان کو سنبھالنے والا، یا خدا کی جان کی حفاظت کرنے والا، بادشاہ کی جان کی حفاظت کرنے والا۔ اور انگلش میں ہے پروٹیکٹ دا لائف آف دا کنگ۔ دانیل عمرانی نام، آرامی نام بیلتشزر، نام کا مطلب بادشاہ کی جان کا محافظ، اور حننیہ جس کا عبرانی نام حننیہ ہے اور آرامی میں اس کا نام صدرک رکھا گیا ہے، اور صدرک کا مطلب جو آرامی میں ہے چاند دیوتا کا اختیار ہے، یعنی کہ چاند دیوتا با اختیار ہے۔ یہ صدرک جو حننیہ کا نام چینج کر کے رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کمانڈ آف اکو۔ اکو کہتے ہیں مون دیوتا کو، وہ مانتے تھے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا دانیل نبی کا دوست ہے میسائیل، عبرانی نام میسائیل ہے اور آرامی میں اس کا نام میسک چینج کر کے رکھا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کیا کوئی چاند دیوتا جیسا ہے، یا چاند دیوتا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اس کے نام کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور عزریہ جس کا نام عبرانی میں عزریہ ہے اور آرامی میں اس کا نام تبدیل کر کے عبد نجو رکھا گیا ہے، اور آرامی میں اس کے نام کا مطلب ہے نبوکت نظر کا غلام، یعنی سرونٹ آف نیبو۔ تو میرے عزیزو، یہ دانیل نبی اور دانیل نبی کی کتاب کی چند حقیقتیں تھیں جن کو تفسیری مطالعہ میں بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں جب ہم حصہ دوئم پر پہنچیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ جلد حصہ دوئم آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ہم دانیل نبی کی جو رویا ہے اس کے متعلق خداوند کے کلام کو گہرائی کے ساتھ سن، سیکھ اور سمجھ سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کو ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل پاسٹر پیٹر عمران جان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کر کے آل پر کلک کر لیجئے، تاکہ جب اس کا تفسیری مطالعہ دانیل نبی کی کتاب کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے تو آپ سب کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ خداوند آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔